السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے نوجوانوں، مجھے یاد نہیں، ایک میرے لیے تو بہت اہم ہے، آپ اس کو اہم محسوس کرو گے یا نہیں یہ میں بھول گیا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یا نہیں۔ میری بیگم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ جب وہ زندہ تھی تو اس کے سامنے میں بیمار ہو گیا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ بیمار تھا۔ بہرحال اس دوران جو واقعہ پیش آیا تھا شاید میں کسی ویلاگ میں بتا چکا ہوں، لیکن بہرحال آج داعیہ ہو رہا ہے کہ اس بات کو بتا دوں، اس سے شاید کسی کو کوئی فائدہ ہو، کچھ اس سے نوجوانوں کے عمل میں کوئی خوبصورتی آئے۔ محض اس بات کو دھیان رکھتے ہوئے میں یہ بتاؤں کہ میں نے محسوس کیا جب میری بیگم زندہ تھی، کہ میں نے محسوس کیا یہ جو جسم میرا آپ کو نظر آ رہا ہے اس ویلاگ میں، اتنا حصہ ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اوپر سفید، بالکل سفید وائٹ، ایسا وائٹ کہ شاید اس کی مثال دینا مشکل ہے، ایسے وائٹ سے خلا میں جا رہا ہوں۔ اس خلا میں جب میں آواز نکالتا ہوں تو وہ ایسے گونجتی ہے جیسے نئے مکان کے اندر آدمی جب بولتا ہے تو پورا مکان میں وہ آواز گونجتی ہے۔ وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو مسئلہ اشیر ہے جو آواز وہاں پر میری گونج رہی تھی اس سفید خلا میں۔ بالکل میں نے محسوس کر لیا کہ میں مر گیا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ یار آپ مر گئے ہو تو آپ نے کلمہ یہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ کیونکہ تو جو بات میرے ساتھ ہوئی تھی وہ بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کلمہ پڑھنے کی بڑی کوشش کری، بہت کوشش کری، میرے جسم اکڑ گیا، میرے سے اشہدو نہیں نکل رہا تھا۔ خیر کسی طرح اشہدو نکلا، اشہدو، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ نکلا، بڑی مشکل سے۔ ایسا لگتا تھا پورے جسم کی پورا اکڑ گیا ہے، نکل گیا، اس میں جان نکل گئی ہے، اور مجھے اس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا بڑی مشکل سے۔ اس تکلیف کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا تکلیف ہوئی مجھے ایسا پڑھنے میں۔ پھر اس کے بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر وہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ میرا خیال ہے اس تمام پروسیس میں آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا، جد و جہد جو کرنا پڑی مجھے کلمہ پڑھنے میں، وہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا۔ میں مستقل خلا میں اوپر جا رہا ہوں اور میری آواز گونج رہی ہے اس میں۔ جیسے ہی میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پورا کلمہ پڑھ لیا تو میری زبان چلنے لگی۔ میں نے کہا اللہ میاں، میں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اب دیکھیں اللہ میاں سے میں اب اندازہ کریں کہ اللہ میاں سے ہمارے کیا لگاؤ ہے۔ اللہ میاں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ نوٹ کر لیجیے۔ میں نے کئی بار کہا اللہ میاں میں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، نوٹ کر لیجیے۔
پھر نہ جانے کیسے خیالات رکے کیا کرتے ہوئے. تو میں نے کہا یار، میں نے کہا لمحہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کچھ دن میں اور زندہ رہنا چاہتا ہوں. بہرحال میں جب آپ بلا رہے ہیں تو مجھے کوئی اس میں تکلیف نہیں ہے، نہ میں کوئی آزردہ ہوں، پس مردہ ہوں، یہ افسوس ہے مجھے. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا 6 مہینے پہلے جس گھر میں سے آپ نے مجھے اٹھایا ہے، اس گھر کی زینے کے ساتھ جانماز بچھی ہوئی تھی، اور میں آپ سے درخواست کر رہا تھا کہ اللہ میں بھی کچھ اور رہنا چاہتا ہوں. حالانکہ اس وقت میں کوئی بیمار نہیں تھا، کچھ میرے پہ عجیب سی حالت طاری تھی، اور اس میں یہ کہوں کہ میں غصہ شامل تھا. میں اللہ سے یہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا آپ کو معلوم ہے میری کیا کیفیت تھی، اور میں آپ سے کہہ رہا تھا میں کچھ اور رہنا چاہتا ہوں. لیکن مجھے اس دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، قطعی طور پر میرا دل اس سے لگا ہوا نہیں ہے. لیکن نہ جانے کیوں آپ کو پتہ ہوگا کیوں میرا دل یہ چاہ رہا تھا. تو میں نے آپ سے کہا تھا. اب یہ بات کر رہا ہوں اس خلا میں، اور آواز گونج رہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا. ابھی مجھے آپ تو کچھ دن اور اس میں رہنے دیں. خیر، لمحہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب میں اپنی وہ کھڑکی اور دروازہ جہاں سے میں چلا ہوں دوبارہ دیکھ سکوں گا؟ یہ بات میں نے مکمل کر لی کافی دیر میں. تو پھر میں نے کہا چلو بھائی کلمہ پڑھو. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جوں میں کلمہ پڑھ رہا تھا میری زبان میں حرکت آسان ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے 3 دفعہ کہا کلمہ، پھر 4 دفعہ پڑھا، پھر 5 دفعہ پڑھا، پھر 6 دفعہ پڑھا، پھر 7 دفعہ پڑھا. جیسے ہی 7ویں مرتبہ میں نے کلمہ پڑھا تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے محسوس کیا کہ میرا سر جو ہے نا تکیے پہ لگ گیا جہاں میں لیٹا ہوا تھا. آنکھیں کھولیں تو سامنے وہ کھڑکی تھی اور دروازہ تھا جہاں سے میری یہ پرواز شروع ہوئی تھی. آ کے لیٹ گیا. یہ آپ کو حقیقتاً واقعہ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا تھا. اس عرصے میں دنیا کی بے ثباتی میں نے خوب کھلی آنکھوں سے دیکھی. بڑی بڑی عمارتیں جو ہمیں نظر آ رہی تھیں، 8 منزلہ 10 منزلہ، بظاہر سامنے ایک دم صاف نظر آئیں، اور پھر ان میں وہ دھند کے اندر غائب ہو گئیں. وہ دھند جو تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ اس میں سے ذرات مستقل گر رہے ہیں. یہ اس عمارت کی ہر چیز، ہر جگہ سے ذرات جھڑ رہے ہیں باریک باریک. ان کے باریک ذرات جھڑنے سے وہ عمارت دھند میں آ جاتی ہے. جس طرف نظر ڈالتا تھا، جیسے کہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری دولت اور زیور اور کرنسی پڑی ہے، بیکار ہوا چل رہی ہے، اس میں کرنسی کے نوٹ ہونا ہے. تو پھر اس کا ان کا بھی عالم یہی ہے. ان میں سے بھی وہ بھی دھند میں غائب ہو جاتے ہیں، ان میں سے بھی ذرات بن بن کے گر رہے ہیں. ایک کار نئی ٹویوٹا کار نئی سرخ رنگ کی آگے کھڑی ہوئی میرے سامنے. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اس میں سے ذرات باریک باریک گرنا شروع ہو گئے اور وہ دھند میں غائب ہونا شروع ہو گئی. تو وہ مجھے چیز بتا رہی تھی کہ ہر چیز جو ہے فنا کی طرف جا رہی ہے. ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے. ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں سے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، لیکن ہر چیز میں سے ذرات گر رہے ہیں اور وہ ختم ہو رہی ہے، اینڈ ہونے والا ہے. ہر چیز کا اینڈ ہونا ہے. کس طرح سے ہونا ہے یہ بہتر اللہ تعالیٰ جانے. بہرحال یہ مجھے اس سفر میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دکھا دیں. یعنی بے ثباتی دنیا کی، یہ دنیا جو نظر آ رہی ہے نا ہر لمحے و ہر آن اس میں سے باریک ذرات گر رہے ہیں اور یہ فنا ہو رہی ہے. یہ میری آنکھوں نے دیکھ لیا. کیا اللہ کی مرضی تھی، کیا اللہ کی مہربانی تھی کہ میں واپس آ گیا
اور دیکھو اس عرصے میں میں نے ولاگ بنانا شروع کر دیے، 145 کے قریب ولاگ بن گئے۔ یہ سب اس سفر کے بعد ہوا ہے۔ اب سوچتا ہوں یار اب واپسی ہوگی تو کیا اتنی آسانی سے ہو جائے گی؟ بھائی موت تو برحق ہے، آنی ہے۔ میرا مولا جب مجھے بلائے گا تو کیا اتنی آسانی سے بلا لے گا جیسے پہلے میں چلا جا رہا تھا اوپر؟ یہ فکر لاحق ہو گئی ہے مجھے بہت زیادہ، کیونکہ اعمال کا دامن خالی ہے میرے نوجوانوں۔ بہت کوشش کرتا ہوں میں نیک کام کرنے کی، بہت کوششیں کی ہیں۔ کوئی 86 سال کی زندگی میری چھلنی کی طرح سے چھلنی ہوتی ہے نا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی عمل بھی برقرار نہیں رہتا۔ اب یہ ایک احساس جو ہے مجھے مارے ڈال رہا ہے کہ میں تہی دامن ہوں، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب یہاں ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں اللہ سے شروع سے لگاؤ ہے، بہت چھوٹا تھا میں جب سے، وہ اللہ سے نہ جانے کیسا لگاؤ ہے میری سمجھ نہیں آتا۔ اب وہ لگاؤ ہی یہ احساس کرتا ہے کہ اللہ یہ شاید مجھے ضائع نہیں کرے گا، شاید میں ضائع نہیں کرے گا۔ بس اسی محبت اور یہ احساس کو ساتھ دیے ہوئے شاید اس دنیا سے جانا ہو۔ میں نے آج یہ بات آپ کو دہرا دی یا بتا دی جو میرے ساتھ پیش آئی تھی، یہ شاید کسی کو اس سے کوئی سبق مل جائے۔ باقی میرے نوجوان میرے لیے دعا کریں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو اور آسان و سکون کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے میں چلا جاؤں۔